وہ لوگ جو قرض کے تلے دب گئے ہیں اور نکلنا چاہ رہے ہیں، انہیں کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا، تو ان کے لیے کچھ ہمیں عنایت فرمائیں۔ ان کے لیے میں 2 چیزیں آج بیان کروں گا آپ کے پوڈ کاسٹ میں۔ ویسے تو قرض سے نجات کے لیے بہت سارے وظیفے، میری کوشش ہوتی ہے کہ طب کی چیز بتاؤں تو سہل بتاؤں جو عام بندے کی پہنچ میں ہو اور وہ کر سکے۔ جی بالکل۔ دعاؤں کا بھی جب میں انتخاب کرتا ہوں تو کوشش کرتا ہوں کہ وہ ایسی دعائیں ہوں، عام فہم ہو، لوگوں کو یاد کرنے میں، تلاش کرنے میں بھی آسانی ہو۔ اس نے 2 کام کرنے ہیں۔ سب سے پہلا کام وہ یہ کرے کہ جب بھی کہیں سے بھی پیسے آئیں، کہیں سے بھی پیسے آئیں، جب اپنی جیب میں ڈالے تو کہے بسم اللہ فی کنز اللہ۔ اچھا، فی کنز اللہ، جب جیب میں ڈالنے ہیں، جب کسی سے لے کے اپنی جیب میں یا اپنی تجوری میں، اسے بھولنا نہیں ہے۔ بس اس میں یہی ہے، بندے بھول جاتے ہیں۔ بسم اللہ فی کنز اللہ، جب کسی کو پیسے دینے ہیں، جب نکالنے ہیں تو پھر کہنا ہے بسم اللہ من کنز اللہ۔ اچھا، میں اللہ کے خزانے میں رکھ رہا ہوں، اللہ کے خزانے سے دے رہا ہوں، کبھی جیب میں پیسے ختم نہیں ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اور دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ کثرت کے ساتھ یہ وظیفہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک غلام کو بیان کیا تھا۔ وہ غلام نے آگے کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میں نے اپنے مالک کے ساتھ طے کر لیا ہے کہ اتنے وقت پہ اتنے پیسے دوں گا تو تم مجھے عطا کر دینا، تو میں مقروض ہوں، میرے پاس کوئی سورسز نظر نہیں آ رہے، میں کیا کروں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ایک دعا، ایک وظیفہ سکھلایا اور فرمایا کہ یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتلائی تھی، اور ساتھ یہ کہا تھا کہ اگر کسی پر ایک پہاڑ جتنا کرتا ہو، آپ نے پہاڑ دیکھے ہیں؟ جی جی بالکل، اس کو تولا جائے تو کتنے ٹنوں کے حساب سے بنیں گے؟ بالکل، تول ہی نہیں سکتے۔ اتنا بھی اگر کسی کے اوپر قرض کے پہاڑوں کی طرح قرض ہو، جو پہاڑ کی طرح بوجھ اس کے سر پہ ہے، منڈلا رہا ہے، اتنا بھی مقروض ہو، وہ یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے اسباب پیدا فرما دے گا کہ وہ قرض سے نجات ہو جائے۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کتنا پڑھیں، کتنا پڑھیں؟ میں کہتا ہوں ہر سانس کے ساتھ پڑھیں، ہر وقت پڑھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جتنی زیادہ پڑھیں گے، ہر آنے والا ٹائم آپ کو قرض سے نجات کی امید دلانے والا ہوگا۔ ایک پارک میں ایک بیٹھے تھے میرے دوست، آج کل وہ دنیا میں نہیں ہیں، انہوں نے دیکھا کہ ایک بچے کو دورہ پڑ گیا مرگی کا۔ ہاں یس، انہوں نے کہا یہ قاری صاحب کا ایڈریس ہے، آپ ان کے پاس چلیں، آپ کا کوئی حال بتائیں گے۔ یہی وظیفہ میں نے اس کی والدہ کو بتایا، اللہ کی قسم اب وہ ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ پہلی خاتون میرے پاس، یہ اسکول میں ٹیچر تھی، اپنے اچھی پوسٹ پہ تھی، ہیڈ ماسٹر تھیں۔ انہوں نے کہا کہ میری بچی کا تعلق کسی غلط لڑکے سے ہو گیا، ہم نہیں چاہتے وہاں شادی ہو۔ تو ماؤں کو تقریباً پتہ ہوتا ہے، تو مار کٹائی بھی نہیں چاہتے، خود ہی ٹھیک ہو جائے۔ میں نے یہ وظیفہ بتایا، الحمدللہ وہ ٹھیک ہو گیا۔ کسی بیماری کو روکنے کے لیے، جو مثلا مرگی کے دورے ہیں یا کینسر کا مریض ہے یا کوئی بھی لا علاج بیماری ہے، اس سے شفا کے لیے آپ اسے پڑھ سکتے ہیں۔ وہ مائیں، وہ والدین جو اپنے بچوں سے پریشان ہیں، ان کی غلط اٹھن بیٹھن ہے، یا ان کی غلط سوسائٹی ہے، یا یہ نشے کے عادی ہو چکے ہیں، یا یہ جوا کھیلتے ہیں، ان کو ہم وہاں سے روکنا چاہتے ہیں، اس کے لیے وہ وظیفہ ہے۔ آپ اسے کہیں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ بڑا آسان، بڑا اچھا وظیفہ ہے اور بڑا ہی پیارا وظیفہ ہے، اور آسان ہے۔ جب میں بتاؤں گا، جو مجھے دیکھیں گے، سنیں گے، فوراً ان کو زبانی بھی یاد ہوگا۔ قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی صورت ہے، چھوٹی سی صورت ہے، سورۃ الکوثر۔ سورۃ الکوثر ہر گھر میں ہر کسی کو یاد ہوتی ہے۔ بالکل۔ اب اس سورت کے آپ اگر اس کی تشریح کی طرف جائیں، اس کا پس منظر دیکھیں نا، تو آپ لطف کے ساتھ اسے پڑھیں گے۔ اچھا، اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ نے کسی کو ٹھیک کرنا ہے، غلط تعلق ختم کرنا ہے، غلط سوسائٹی سے اٹھانا ہے، نشے سے چھڑوانا ہے، جوے کی لت پڑ چکی ہے اس سے، یا بچے کسی کے پیچھے چل پڑے ہیں والدین کو چھوڑ کے، وہاں سے تعلق ختم کرنا ایک جائز طریقہ ہے، آپ کا جائز، آپ کی دعا ہے، اس میں یہ آپ کو پورا فائدہ دے گا۔ اس کو پڑھنا کب ہے، کیسے پڑھنا ہے، یہ ذرا اچھی طرح سمجھ لیں۔ مجھے بعد میں بہت لوگ بار بار فون کرتے ہیں، میں تنگ پڑ جاتا ہوں۔ فون نہ کریں، میسج کر دیا کریں، اگر ٹائم ہوگا تو ہم جواب دے دیں گے۔ اچھا، کرنا یہ ہے کہ آپ نے فقط ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی، بس۔ دوبارہ اس وظیفے میں دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنی۔ اچھا، انا اعطیناک کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، یہ ختم ہوگی صورت۔ اب جب آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے 313 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے،
لیکن پڑھنا کیسے؟ ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھنی، دوبارہ پھر دوسری مرتبہ بسم اللہ نہیں پڑھنی. اب یہ صورت کیا ہے؟ صورت ہے کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رسالت کا اعلان کیا، مکہ والوں نے آپ کا جینا دوبر کر دیا، اور آپ کو وہ کہتے تھے کہ آپ کے بیٹے فوت ہو گئے یا کے بعد دیگرے آپ کے بچے جو ہیں فوت ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کی تو نسل ہی ختم ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کی شان میں یہ صورت نازل کی ہے. انا آتینا کل کوثر، اے پیارے حبیب ہم نے آپ کو کوثر دیا. کوثر عطا اور کیا. صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، کوثر کیا ہے؟ خیر کثیر ہے. دنیا کی جتنی سطوتیں ہیں، دنیا کی جتنی عظمتیں ہیں، دنیا کی جتنی شوقتیں ہیں، دنیا کی جتنی سرداریاں ہیں، دنیا جہان کے جتنے خزانے ہیں، اللہ نے کہا انا آتینا کل کوثر، اے حبیب ہم نے آپ کی جولی میں ڈال دیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حوض کوثر تو ہے ہی ہے، بالکل اس کے ایسے. علاوہ بھی سب کچھ اللہ نے فرمایا تیرے لیے، سب کچھ تجھے دے دیا. انا آتینا کل کوثر فصل لربک ونہر، اے پیارے حبیب آپ نماز پڑھیں اور قربانی بھی کریں. ان شانی اکا ہول ابتر، آپ کا دشمن ابتر ہے. اچھا، ابتر کے ترجمہ کیا ہے؟ ابتر، ابتر جو ہے کسی چیز کو اس انداز سے ختم کرنا کہ اس کا نام لینے والا بھی باقی نہ رہے، واہ. اس کو ابتر کہتے ہیں. اچھا، یہ اللہ کی ایک صفت ہے. جیسے اللہ کی صفت ہے انا بطشا ربک لشدید، قہار، اللہ کی صفت ہے. اسی طرح اللہ فرما رہا ہے ان شانی آکا ہول ابتر، تیرا جو دشمن ہے اس کو میں ابتر کر دوں گا، وہ ابتر ہے، آپ نہیں. اب آپ نے اس کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے. انا تینا کل کوثر فصل لربک ونہر، انا شانی آکا ہول ابتر ختم ہوگی. اب آپ نے اس بیماری کی نیت کر کے، جہاں سے اس نجائز تعلق کو ختم کرنا ہے اس کی نیت کر کے، جہاں وہ بچہ غلط جوا، غلط سوسائٹی میں، غلط کہیں نشے میں لگا ہوا ہے، اس کی نیت کر کے 3 مرتبہ کہنا ہے ابتر 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 ابتر. 3 مرتبہ کہہ دیا، اب یہ 1 مرتبہ ہوگی. اس طرح 313 مرتبہ یہ صورت پڑھنی ہے. کوئی کسی کو بھی اس میں اندر کوئی اختلاف نہیں. آپ کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے. آپ کس کی صفت پڑھ رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، کوئی جادو نہیں ہے. اچھا، بعض لوگ نیچے کمنٹس میں اعتراض کریں گے کہ حکیم صاحب سارا کچھ دس دیا، اب تو یہ لوگ غلط بھی کریں گے. جو غلط کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کی مراد پورا ہی نہیں کرے گا. نہیں، بے شک بے شک. 313 مرتبہ پڑھنا ہے. پڑھنا کب ہے؟ عصر کی نماز کے بعد. اچھا، اور 3 پڑھنا بار کہاں ہے؟ 3 بار آپ نے کھلے آسمان کے نیچے، کمرے میں بیٹھ کے نہیں پڑھنا. اگر خواتین ہیں ان کے پاس کھلا آسمان مشکل ہے تو کہیں ایسی جگہ کا انتخاب کریں جہاں کھڑکی کھول کے آسمان نظر آئے. ٹھیک ہو گیا. حکیم صاحب، زوال وہ کہتے ہیں نا، جب آتا ہے نا تو انسان ہر طرف سے پریشانیاں، ہر طرف سے مصیبتیں، وہ زوال اللہ کی طرف سے ہی ہے اور اللہ کی طرف ہی لوٹ کے جانا ہے اس نے. اور انا للہ و انا الیہ راجعون ہے اس کو، زوال کو. تو ایسے زوال میں لوگ آتے ہیں جو بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد انہیں نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ کچھ بچے گا. تو زوال سے جلد نکلنے کا وظیفہ عطا فرمائے. دیکھیں، آپ نے کبھی یہ بات سنی ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں جی فلاں بہت بابرکت شخصیت ہے، وہ جہاں آتی ہے وہاں برکت آتی ہے. سنا جملہ؟ بالکل، بہت بار. آپ بھی بن سکتے ہیں جو دیکھ رہے ہیں. کیا کرنا ہے؟ دو چیزیں ہیں، 2 ذکر ہیں، یعنی اس کو میں مکس کر دیا ہے. یعنی فجر کے بعد اور عصر کے بعد، واللہ بہت اس کے نتائج میں نے دیکھے. آپ پڑھیں، آپ کاروبار میں جائیں گے اللہ برکت دے گا. آپ گھر میں بیٹھیں اللہ برکت دے گا. آپ اپنے ڈیرے میں بیٹھیں اللہ برکت دے گا. آپ کو کبھی زوال آئے گا ہی نہیں.